بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ علق کی 5 آیتیں اور مسلم شریف صفحہ 184 کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے. یہاں فرمایا اللہ رب العزت والجلال کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہر انسان چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ عزت کا متلاشی ہے، عزت تلاش کر رہا ہے. ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک باعزت شہری بن کر زندگی گزارے، لوگوں کے درمیان اس کی ایک وقار ہو، اور ہر شخص اپنے اعتبار سے الگ الگ شعبے میں لگ کر عزت تلاش کر رہا ہے. کوئی مال کے ذریعے عزت تلاش کر رہا ہے، کوئی مناصب کے ذریعے عزت تلاش کر رہا ہے، کوئی علم کے ذریعے عزت تلاش کر رہا ہے. حالانکہ عزت اللہ رب العزت والجلال کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسی دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے سربلندی عطا کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کہتا ہے والذین آمنوا منکم، تم میں سے جو مومن ہے. اور آگے فرمایا والذین اوتوا العلم، اور جنہیں اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے. اللہ رب العزت انہیں سربلندی عطا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس قوم کے اندر علم ہوگا وہ قوم سربلند ہوگی، اور جس فرد کے اندر علم ہوگا وہ فرد دوسروں کے مقابلے میں باعزت ہوگا. اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت علم کی طرف توجہ دلاتا ہے. کئی کہتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اہل علم اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کئی فرماتا ہے کیا نور اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کئی اللہ رب العزت دعا سکھلاتے ہوئے کہتا ہے ربی زدنی علما، کہ جب دعا مانگا کرو تو کہا کرو اے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ علم عطا کر.
ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم کی اہمیت ہے، اور علم حاصل کرنے والے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم حاصل کرنا جس سے وہ احکامات پہ عمل کر سکے، ہر ایک کے اوپر حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا جس سے وہ شریعت کے احکامات پر عمل کر سکے ضروری ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی ہے اس کا تعلق بھی پڑھنے سے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں نبوت تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں تنہا اکیلے غار کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے۔ اسی دوران ایک دن جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن پڑھو، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرا پڑھو۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبریل امین نے پھر سے حرارت دبایا اور پھر اس کے بعد کہا اقرا پڑھو۔ جب 3 مرتبہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور پھر فرمایا اقرا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھو؟ تو جبریل امین نے کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمع ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تیرا پروردگار انتہائی کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان کو معلوم نہیں تھا۔ ان ساری چیزوں کا علم دیا انسان کو جس کا ایک انسان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، اس کا بھی تعلق پڑھنے سے۔ جس امت کی پہلی وحی کا تعلق پڑھنے سے تھا، وہ امت سب سے زیادہ پڑھنے سے دور ہے۔ جس کو پڑھنے میں لگایا گیا تھا وہ سب کچھ کرتی ہے، بس پڑھتی نہیں ہے۔ وہ نئی نسل، وہ نوجوان جن کے سامنے قرآن ہونا چاہیے تھا، جن کے سامنے کتابیں ہونی چاہیے تھی، چلو دین کی کتابیں نہ پڑھتے، کم سے کم دنیا کی کتابیں تو پڑھتے، کم سے کم وہ کتابیں پڑھتے جس سے دنیا کی عزتیں ملتی، جس سے دنیا کے عہدے ملتے، جس سے دنیا کے مناسب ملتے، لیکن وہ کتابیں پڑھنے کے روادار نہیں۔ اس میں صرف نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے، اس میں صرف بچوں کی غلطی نہیں ہے، اس میں برابر کے شریک والدین بھی ہیں۔ جن بچوں کو مدارس میں ڈالنا تھا، جن بچوں کو اسکول اور کالجز میں ڈالنا تھا، ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔
جس بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ کتاب نہیں پڑھے گا، کیونکہ شیطان ایک طالب علم کو، ایک پڑھنے والے بچے کو سب سے زیادہ بہتاتا ہے۔ وہ طالب علم سے ہر کام کرا لے گا لیکن اسے پڑھنے نہیں دے گا۔ ہمارے والدین اپنے بچوں کو موبائل دے دیے تاکہ بچہ نہ پڑھے، بچہ رو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، وہ موبائل میں مگن ہے۔ اس بچے کی پرورش موبائل سے ہو رہی ہو، جو بچہ بڑا ہی ہو رہا ہو ناچ گانا دیکھ کے، جو بچہ بڑا ہی ہو رہا ہو فوج چیزیں دیکھ کر، جو بچہ آگے بڑھ رہا ہے ناجائز چیزوں کو دیکھ کر، جب وہ ہوش سنبھالے گا تو کیا وہ دینی کتاب پڑھے گا؟ کیا وہ کامیاب ہونے والی کتابیں پڑھے گا؟ کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والی کتابیں پڑھے گا؟ کبھی نہیں پڑھے گا۔ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم بعد میں اس کی تربیت کر کے اسے صحیح راہ پر لے آئیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ چاہے نوجوان ہو، چاہے ڈھیڑے عمر کے لوگ ہوں، چاہے سنتسیدہ ہوں، چاہے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جانے والے لوگ ہوں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی مل جائے گی جو قرآن کریم کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کریم کے ترجمہ چھوڑیے، قرآن کریم کے مطالب چھوڑیے، وہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ جب قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا جب قرآن کو تاج میں سجا دے، کیا ہمیں ہمارے لیے قرآن اس لیے اترا تھا کہ ہمارے گھروں میں جب کسی کی میت ہو جائے تو ہم مدارس کے چند طلبا کو بلائیں اور وہ قرآن پڑھیں نہ پڑھیں ان کو کھلائیں اور واپس کر دیں۔ کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا؟ صرف مدارس کے طلبا کے لیے نازل ہوا تھا؟ یہ قرآن تو امت کے لیے دستور تھا۔ جب تک یہ امت قرآن کو تھامے رہی، یہ امت سر بلند رہی، جب قرآن کو چھوڑ دیا ذلیل و خوار ہوتی جا رہی۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا کرے گا۔ جو اس کتاب کو پڑھے گی، جو اس کتاب پر عمل کرے گی، اس قوم کو اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر سربلندی عطا کرے گا۔ لیکن جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دے گی، اس کو اپنا دستور نہیں بنائے گی، اس کے معانی اور مطالب میں غور و فکر نہیں کرے گی اور اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ رب العزت اس دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ ہماری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، دنیا کے کسی بھی فرد کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے بس قرآن کو تاج میں سجا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من تعلم القرآن وعلمه، اس نے قرآن سیکھا اور اس کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا، تاش پہ رکھ دیا، لٹکا کر رکھ دیا، لم يتعاهد ولم ينظر فيه، نہ اس قرآن کی دیکھ ریکھ کی، نہ قرآن میں غور و فکر کیا، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ قرآن کے تراجم کو سمجھا، نہ اس کے اوپر عمل کیا، جاء یوم القیامت متعلقا به، کل قیامت کے دن یہ قرآن آئے گا تو اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا، اور وہ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ رائے کرے گا اور اللہ رب العزت سے کہے گا یا رب العالمین ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ میری قوم ہے جس نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، نہ کبھی اسے کھول کے دیکھتی تھی، نہ کبھی پڑھتی تھی، نہ معنی کو سمجھتی تھی، نہ اس کے اوپر عمل کرتی تھی، فَقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، میرے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ کرنا۔ ذرا سوچئے جب خود قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ لیکن ہمیں قرآن کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض گھروں میں قرآن کے اوپر موٹی موٹی گرد پڑ جاتی ہے،
کتنے دنوں پہلے قرآن کھولا گیا ہے، قرآن کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا ہے۔ اس کے برخلاف جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، جو قرآن کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شغلہ القرآن، جو قرآن میں اتنا مشغول رہا کہ اسے دعا کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اسے کچھ سے مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں اسے اتنا دوں گا جتنا مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور قاری ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرآن کے اندر پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ طلبا پریشان رہتے کہ ہمارے استاد کون سی خوشبو لگاتے ہیں، اس جیسی خوشبو تو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، وہ کون سی خوشبو ہے؟ آخر ہمارے استاد منہ میں کیا رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی ہے؟ طلبا پوچھتے، لیکن امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بات کو ٹال دیا کرتے تھے، جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ طلبا بزید ہو گئے، حضرت آج ہمیں بتائیے کہ آپ اپنے منہ کے اندر کون سی چیز رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے منہ سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ جب امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو کہنے لگے سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اپنے منہ کے اندر کوئی چیز نہیں رکھتا، کوئی خوشبودار چیز نہیں رکھتا، نہ الائچی رکھتا ہوں، نہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز رکھتا ہوں۔ طلبا نے پوچھا پھر ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات میں سویا تھا اور خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم، تم اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتے ہو اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو اور کثرت کے ساتھ اچھا قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، قرآن سیکھتے ہو، سکھاتے ہو، مجھے تمہارا قرآن پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ہونٹ کا بوسہ لے لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم، تم اپنے ہونٹ قریب کرو تاکہ میں تمہارے ہونٹ کا بوسہ لوں۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا ہونٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹ کا بوسہ لیا۔ پھر جب صبح ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک میرے ہونٹ کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کسی دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو کسی چیز کی خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ لینے کی برکت ہے کہ آج تک میرے ہونٹ کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے کہ قرآن کی برکت کی وجہ سے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ سینکڑوں واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے والے کو دنیا میں عزت عطا کی اور آخرت میں بھی عزت عطا کی۔ ایک ضعیف روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیتا ہوں۔ پوری روایت اس طریقے سے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اس میں علماء کو بھی اکٹھا کرے گا اور علماء کو الگ کر کے کہے گا کہ میں تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں عذاب دے دوں، مجھے تمہیں معاف کرنا تھا اس لیے میں نے تمہیں اپنا علم عطا کیا تھا۔ اذا قد غفرت لكم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور محشر کے میدان میں حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب پیش کیا گیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا محمد اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تو میں تمہیں اپنا علم عطا نہ کرتا، مجھے معاف کرنا تھا اس لیے میں نے تمہیں اپنا علم عطا کیا۔
یہ دینی علم، یہ قرآن کا علم، یہ حدیث کا علم، اور ایسا علم ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتا اور آخرت میں بھی نوازتا۔ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ دنیاوی علم ضروری ہے یا دینی علم ضروری ہے، تو ہر مسلمان کہے گا کہ دونوں ضروری ہیں، دین کا علم بھی ضروری ہے اور دنیاوی علم بھی ضروری ہے۔ لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی کتنی اولادیں ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میری 4 اولادیں ہیں، اگر اس سے پوچھا جائے آپ کے پاس دونوں علم برابر ہیں تو آپ نے دینی علوم میں کتنی اولادیں لگائی ہیں اور دنیاوی علوم میں کتنی اولادیں لگائی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جواب آئے گا کہ ہم نے 4 دنیاوی علوم میں لگائی ہے، 0 دینی علوم میں لگائی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ دونوں علم ضروری ہے تو ہمیں دونوں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہماری اگر 4 اولادیں ہیں جو کچھ دینی علوم میں لگائیں، کچھ دنیاوی علوم میں لگائیں۔ اگر ہم ساری اولادوں کو دنیاوی علوم میں لگاتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی علوم بھی ضروری ہے، دنیاوی علوم بھی ضروری ہے، تو کھوکھلا دعویٰ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مدارس کھل چکے ہیں، ہر مدرسے میں داخلے ہو رہے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو مدارس کے اندر داخل کریں، اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھلائیں، ورنہ اگر دین کا علم نہیں ہوگا، صرف دنیاوی علوم ہوں گے، تو ڈر اس بات کا ہے کہ آج کل جو تعلیمی پالیسی چل رہی ہے، آگے چل کر یہ بچہ آپ کا نہ مسلمان رہے گا نہ آپ کے کام کا رہے گا۔ اس لیے دینی علوم ضرور سکھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی سکھائیے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔